بچانا چاہے تو ان سارے مصائب کے نقشوں کے اندر بھی آپ کو اللہ جنت کے مزے، سکون کے مزے دے سکتا ہے۔ دودھ دیکھتے ہیں نا کیسے گندے ماحول سے نکلتا ہے، وہاں گوبر بھی ہوتی ہے، وہاں خون بھی ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرث ودم لبنا خالصا، لیکن کیسے اللہ دودھ پلاتا ہے؟ صاف ستھرا، نہ ذائقے میں فرق نہ رنگت میں فرق، کیسے ماحول سے نکلتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ رب العزت اس پریشان حال دنیا سے ایسے ہی پرسکون نکالے گا، جیسے گھڑی گلاس میں ڈال دی جائے، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی، لیکن کہتے ہیں بھائی اندر پانی نہیں جاتا اس لیے کہ یہ واٹر پروف ہے۔ اچھا اوپر بھی پانی نظر آ رہا ہے، دائیں بھی نظر آ رہا ہے، بائیں بھی نظر آ رہا ہے، نیچے بھی اندر نہیں جا رہا، ہاں بھائی واٹر پروف نہیں جاتے۔ ادھر بھی حالات اچھے نہیں، ادھر بھی حالات اچھے نہیں، ادھر بھی حالات اچھے نہیں، ہر طرف عجیب سے حالات ہیں، لیکن بھائی اللہ نے اس کے دل کو غم پروف بنا دیا ہے، یہاں غم اور پریشانی نہیں جاتی، یہاں تو صرف سکون کے ڈیرے ہیں، یہاں تو صرف سکون کے ڈیرے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کیسے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا اندر دل سکون سے ہے، اس لیے کہ اس کے دل کو وہ مل رہا ہے جو اس کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق، وہ مل رہا ہے، وہ پرسکون ہے، وہ پرسکون ہے۔ تو میرے عزیزو، ان سارے حالات میں جن سے ہر آدمی دو چار ہے، جوان بچے ہیں جن پر گھر کی ذمہ داریاں کوئی نہیں، جوان بچیاں جن پر اس وقت معاشرتی ذمہ داریاں کوئی نہیں، ان کی زندگی میں عجیب پریشانیاں، بڑی عمر کے لوگوں پر ٹھیک ہے مانا معاشی پریشانیاں، معاملات کے مسائل، اولاد کی مسائل، لیکن وہ بچیاں، جوان بچے، تو بھائی گناہ بوڑھا کرے جوان کرے، گناہ بوڑھا کرے یا جوان کرے، بچی کرے یا بچہ کرے، اس کا رد عمل آئے گا، اس کا رد عمل آئے گا، بوڑھے کے لیے خاص نہیں ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ ایک ہی حل ہے، اللہ کی طرف ندامت کے ساتھ رجوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کا نبی سچے اور سچوں سے بڑھ کر سچے، کیا فرما رہا ہے؟ جو استغفار ندامت کے ساتھ اللہ سے معافیاں مانگے گا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، ہر غم سے اللہ اسے نجات دے دے گا، اور روزی وہاں سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ دو دروازے بند ہوں گے، اللہ تیسرا کھول دے گا، ادھر سے شکلیں بند ہوں گی، اللہ ادھر سے نکال دے گا۔ ارے اللہ اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا وہ ہے۔ وفی السماء رزقکم، تیرے رزق کے فیصلے آسمان پہ ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے تو کون تیری بندش کر سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ الا له الحکم، اس اکیلے ذات کا فیصلہ چلتا ہے۔ سکون دینے پہ آئے، صحت دینے پہ آئے، برکت دینے پہ آئے، رزق دینے پہ آئے، راحت و آرام دینے پہ آئے، کون بے سکون کر سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، اگر اس ذات کی نظر رحمت ہٹے، اس ذات کی نظر رحمت ہٹے، رزق کے اسباب، راحت کے نقشے، سکون کی چیزیں سب دھری کی دھری رہ جاتی۔ اس کی نظر رحمت ہٹے، آمدنی کے ذرائع، راحت کا سامان، سکون کی چیزیں سب دھرے کے دھرے رہ جاتے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ الا له الحکم، اس اکیلے ذات کا فیصلہ چلتا۔ للہ ملک السماوات والارض، وہی زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت اسی کی ہے، پتھر کو سونا بنا دے اور سونے کو بے قیمت بنا دے، اس کی شان ہے۔ راحت کے نقشوں سے راحت چھین لے اور بغیر اسباب کے راحت و آرام دے دے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ چھوٹی سی دوائی سے صحت کی نعمت دے دے، صحت کے سارے نقشوں سے صحت سے محروم کر دے، وہ ذات اس سب پہ قدرت رکھتی ہے۔ القہار، بڑی زبردست، العزیز، سب پہ غالب ہے، اس کا فیصلہ سب پہ چلتا ہے، اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، وہ ذات ہے۔ تو اس ذات کا نظام ہے اس دنیا میں، کوئی اسے ناراض کرے اس کا رد عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہو۔ ہاں اس رد عمل سے بچنے کا ایک راستہ ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس ذات کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو غلطیاں یاد ہیں، جو نہیں یاد، جو بھولے سے ہیں، جو جان کے ہیں، سبھی کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کوئی نہیں، مایوسی کوئی نہیں، انتظار میں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت
ان دنیاوی مصائب سے بھی نجات دیں گے اور کل اخروی زندگی بھی سنوار اور خوبصورت کر دیں گے. یہ راستہ ہے میرے عزیزوں جو اللہ کا بتایا ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہے. اور زندگی اللہ کے نیک بندوں نے، زندگی بھر اللہ کے نیک بندوں نے یہی رہنمائی کی ہے کہ اگر ان مصائب سے چھٹکارا پانا ہے، ان مصیبتوں سے نجات پانی ہے تو نسخہ ایک ہی ہے، نسخہ کیمیا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع. اور اللہ کی طرف رجوع ندامت کے ساتھ ہو گیا، اس رجوع کا حق ادا کر دیا. اگر بیماری کی شکل رہی بھی، اگر آزمائش کی صورت ظاہری طور پہ رہی بھی، دل مطمئن ہوگا اور پھر وہ زحمت حقیقت میں رحمت ہوگی کہ کانٹا بھی چبھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے اس سے بھی ایمان والے کا درجہ بلند ہوتا، ایمان والے کا درجہ بلند. دل مطمئن ہو پھر وہ پریشان نہیں کرے گی، پھر پریشان نہیں کرے گی. پھر تو اللہ کے پیاروں کو یہ انعام ملا ہے کہ نعم العبد انہ اواب، کتنا میرا پیارا بندہ ہے، کتنا پیارا بندہ ہے. اس پر آزمائش آئی لیکن اس نے میری ذات کی طرف رجوع کرنے کا حق ادا کر دیا. ان نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے. تو پھر یہ شکل رہ جائے گی بیماری کی، تکلیف کی، لیکن حقیقت میں اس میں مزہ ہوگا، مٹھاس، راحت ہوگی. ہم مثال اس کی دیا کرتے ہیں کہ بھائی سونے والے کے دکان سے کوئی شخص ہیرا لے کر گیا اور ایک آدمی کچھ دکھا کر، پستول دکھا کر لے گیا، اور ایک آدمی ڈالر دے کر لے کر گیا، تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ دکان سے تو دونوں شکل میں ایک ہیرا کم ہوا نا بھائی، دونوں شکلوں میں ہیرا کم ہوا، دونوں پہ پریشان ہونا چاہیے. لیکن جہاں ڈالر دے کر گیا ہے چاہت یہ کہ ایک اور بھی لے جائے، ایک اور بھی لے جائے. کیوں بھائی؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہیرا گیا، اس سے قیمتی چیز ڈالر آ گئے. اور اللہ توبہ اور ندامت نصیب فرما دے. دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، بیماری آئی لیکن اجر و ثواب اس سے زیادہ قیمتی آ رہا ہے. یہ جو نیکیوں کی کرنسی اجر و ثواب کی شکل میں ہے، یہ تو اس نعمت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، خوش رہتا ہے. اور اگر ندامت اور شرمندگی نہ ہو اور دل کی آنکھوں پر وہی ظلمت ہو تو پھر جب کچھ جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، زبردستی مجھ سے لے کر چلے گئے. پھر روتا پھرتا ہے، پھر روتا پھرتا ہے. اور ندامت اور شرمندگی سے اگر دل کی آنکھیں کھل جائے تو پھر تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی نعمت میں آزمائش آئی ہے لیکن بدلے میں ملنے والا اجر و ثواب اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور یوں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بھی آپ کے اور جو کچھ تھا وہ بھی آپ کا، آپ ہی نے لیا ہے، ہم آپ کے پاس آ کر اس کا بدلہ لے لیں گے. اگر ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس 2 بیگ ہوں اور ایک دوست آپ کے ساتھ کھڑا کہتا ہے ایک بیگ میں اٹھا لیتا ہوں، اور جہاں آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترنا ہے بیگ آپ کو واپس کر دیا، راستے کی مشقت، راستے کی تکلیف بھی اٹھائی، بیگ واپس بھی کر دیا، ساتھ تحفے میں کوئی چیز بھی کھانے کے لیے سینٹ وغیرہ، خوشبو وغیرہ بھی دے دی، آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی اچھا کیا اس نے، بہت ہی اچھا کیا. تو میرے عزیزو جب ندامت کی برکت سے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ کچھ دنیا کے ایئرپورٹ سے لے بھی لے دل مطمئن ہوتا ہے، آخرت کے ایئرپورٹ پہ اللہ وہ نعمت واپس کر دے گا، ساتھ کچھ اور بھی دے دے گا. پھر چیختا نہیں، چلاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں رہتا، ٹینشن نہیں رہتی، راتوں کی نیندیں نہیں اڑتی. پتہ ہے دنیا کے اسٹاپ پہ لیا ہے، ایئرپورٹ پہ لیا ہے، راستے کی مشقت ہلکی پھلکی آخرت کے اسٹاپ پہ مل جائے گی، کچھ اور ساتھ انعام بھی مل جائے گا. کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. تو پھر یہ زندگی مزے کی ہوتی ہے، یہ پریشانیاں پریشانی نہیں رہتی بھائی. ان بیماریوں میں بھی دل مطمئن رہتا ہے، ظاہری شکل رہ جاتی ہے. پھر سفلی عمل کے چکر میں پڑ کر بے دینوں کے در پہ سر نہیں مارتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا. پھر تو مبارک خواب آتے ہیں، مبارک خواب آتے ہیں جس سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، بشارتیں ملتی ہیں. پھر تو ان خوابوں سے بشارتیں ملتی ہیں، حوصلہ ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے. روح صاف ہوگی تب خیالات بھی صاف ہوں گے نا. جب کبیرہ گناہوں سے روح گندی کر دی، سیاہ کر دی، پھر خیالات بھی ویسے اٹھیں گے، خوف کے، بے چینی کے.
نہ جانے کیسے کیسے، تو اللہ کی طرف رجوع ہو ندامت کے ساتھ، بہت ندامت کے ساتھ۔ اور کوئی ہو میرے عزیز، اور کسی گھڑی ہو، کوئی ہو اور کسی گھڑی، صرف یہ اللہ کا در ہے بس، جب چاہے اسے کوئی کھٹکا لے اور جو چاہے کھٹکھٹا لے۔ یہ بھی کوئی نہیں کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میری کہاں سنی جاتی ہے، وہاں سے تو فریاد ہوتی ہے کوئی ہو، تیرے گناہ کتنے صحیح، سمندر اور دریا سے زیادہ، لیکن میری رحمت کا تو ٹھکانہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دیکھا ایک چڑیا اڑ رہی ہے، چونچ میں مٹی لیتی ہے اور سامنے گزرنے والی نہر میں ڈال دیتی ہے۔ دو چند مرتبہ اس نے یہی عمل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کر حیران ہو رہے، جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کی تسلی کا سامان کر رہے اور بتا رہے تیری امت کے گناہوں کی مثال ایسی جیسے اس کے چونچ میں مٹی، اور اللہ کی رحمت کی مثال یہ بہنے والی پانی، یہ نہر، اس میں اس چونچ کی مٹی کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کی رحمت سب کو بہا کے لے جائے، لیکن ندامت تو ہو، اللہ غلط ہوا، اللہ غلط ہوا، اب نہیں ہوگا، شرمندگی ہو، اس پر شرمندگی ہو۔ تو میرے عزیزو، کوئی نسخہ آج استعمال کرے تو آج اس کے دل پریشانیوں سے ہٹ کر، بے چینیوں سے ہٹ کر سکون میں آ جائے، مطمئن ہو جائے گا۔ مرد عورت دونوں ایسے کریں، دونوں کو یہ لطف ملے گا، گھر کا ہر فرد کرے، گھر سکون کا گلشن بن جائے گا۔ کر کے تو کوئی دیکھے، یہ جو بدمزگیاں ہیں، بات بات پہ الجھنا ہے اور بات بات پہ آواز کی تیزی ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا گناہ کی سزا اس دنیا میں کیا ملے گی؟ تمہاری محبتیں عداوتوں سے بدل دوں، تمہاری محبتیں عداوتوں سے بدل دوں گا۔ چھوٹی سی بات ہے، گھر میں ایک آگ بڑک گئی نفرت، بات ہی کوئی نہیں، گھر ٹوٹ گیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یہ حرام دیکھ کر آیا اور اس نے ٹی وی کی اسکرین پہ حرام دیکھا، حلال دیکھنے کی مٹھاس کہاں ملے گی؟ وہ حرام سے لذت لے کے آیا، اس کا زہر اثر کرے گا۔ یہ حرام دیکھ رہی، اس کا زہر کا اثر کرے گا، اور ان دونوں کی کڑواہٹ زبان پہ آئے گی، گھر ٹوٹ جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان آنکھوں سے حرام دیکھے، کانوں سے حرام مزے لے اور زبان سے حرام بولوں کا لطف اٹھائے، اور پھر اسے حلال رشتوں کی مٹھاس ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ دفتروں میں آزاد ماحول میں رہے گی، یہ آزاد ماحول میں رہے گا، پھر تھوڑی گھر بنتا ہے، گھر کبھی نہیں بنتا۔ اس کی آنکھیں پاکیزہ، اس کی زبان پاکیزہ، اس کے کان پاکیزہ، پھر دیکھیے کیا محبتوں کی مٹھاس ملتی ہے، کیا میٹھے بولوں کی لذت ملتی ہے۔ گناہوں کی آگ بھی جلتی رہے اور چاہیں کہ سکون کی ٹھنڈک بھی مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی آگ بھی گھر میں جلے اور پھر امید رکھے کہ وہاں محبتوں کی خوشبو بھی پھیلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگ پانی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ پانی کبھی نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ عداوت، یہ بغض، یہ اندر کے کانٹے چبھیں گے، یہ عداوت کے کانٹے چبھیں گے، اس لیے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کو ناراض کیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ چلو کمائی شیشک، بیوی بھی بہت کچھ کما کے لاتی ہے، شوہر کی کمائی بھی بہت ہے، وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، یہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہے، دونوں کی آمدنیاں بہت بڑھیا ہیں، لیکن جہاں گناہ ہوا کرتے ہیں وہاں گھر تھوڑی بنا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے دفتر میں کام کرتی ہے، وہ بہت بڑے کارخانے سے آ رہا ہے، دونوں کا بجٹ بہت بڑا ہے، گھر بہت اچھا چلے گا۔ میرے عزیزو، گھر پیسوں سے نہیں چلا کرتے، گھر تو اچھے انسانوں سے چلا کرتے، گھر پیسوں سے نہیں چلا کرتے، اچھے انسانوں سے چلا کرتے۔ اگر گھر پیسوں سے چلا کرتے تو مغرب کا ہر گھر چل رہا ہوتا جہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، جہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ بیٹیوں کو دولت دیکھ کر نہ بھیجو، اچھے انسان دیکھ کر بھیجو۔ اپنی بیٹیوں کو دولت دیکھ کر حوالے نہ کرو، اچھی زندگی دیکھ کر حوالے کرو، اور اپنے گھر میں نیک بچی لاؤ، گھروں میں سکون اس سے آئے گا۔ گناہوں کی گندگی لے کے آؤ گے، گھر اور بے سکون ہو جائے گا، اس لیے کہ جو گناہ کا ریئیکشن ہوگا وہ تمہارے گھر میں بھی آئے گا۔ گناہوں سے زندگیاں نہیں بنتی، اللہ کا کہا سچا ہے، قرآن کا کہا سچا ہے، اور زمین آج اس کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سامان محبت، تحفے، تحائف اتنے ہیں کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ کبھی تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور آج دینے کے لیے کتنا ہے؟
لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن رشتوں میں محبت کی مٹھاس تھی. اور آج دینوں کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن دلوں میں نفرت اور بغض کے کانٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصار. بہت معلومات ہوں گی لیکن عمل اور کردار کا ہر آدمی کھوٹا ہوگا، عمل کوئی نہیں ہو. معلومات بہت ہوں. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، زبانوں سے بڑی محبت کا اظہار لیکن دل میں بغض حسد کے کانٹے. بظاہر نقشے محبتوں کے تحفے تحائف دعوتوں کے بڑے بڑے فنکشن، لیکن دل محبتوں کے مٹھاس سے خالی. سچ کہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام. سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت بڑے رشتے بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. ارے میرے عزیزو، جب یہاں ہی نفرتوں کے کانٹے اگنے لگ جائیں تو بتاؤ پھر محبتوں کی فضا کہاں ہوگی؟ ایوانوں میں، عدالتوں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں. جب گھر کی دہلیز میں نفرتیں ہوں گی تو پھر آپ کے مقتدا اور پیشواؤں کے اندر بھی یہی ہوگا. پھر آپ کے ایوانوں کے اندر بھی گالم گلوچی ہوگی. پھر قوم کے لیڈر بھی ایسے بدبختی آئیں گے. جب گھر کی دہلیز میں محبتیں نہ رہی پھر قوم کے اندر نفرتوں کی آگ ہوگی. وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. گناہوں کا ریئیکشن جہاں ہوگا اس سے دل ٹوٹ جائیں. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء. اللہ کہہ رہا ہے فلعنہم، اللہ کا رسول بتا رہا ہے فلعنہم اللہ عند ذلک. اللہ پھر اس قوم کو اپنی نظر رحمت سے محروم کر دے گا، نظر رحمت سے محروم. تو میرے عزیزو، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سفلی مصیبت، یہ جادو ٹونا، یہ عجیب و غریب خیالات، ان کا حل ہے ایک نسخہ اکسیر ہے. کسی طبیب کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، یہ کسی ایکس رے میں نظر نہیں آتی بیماری. اس کا علاج ایک ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہے. وہ اللہ کی طرف رجوع ہے ندامت شرمندگی کے ساتھ. پھر اللہ رب العزت آپ کو صحت بھی دے گا، سکون بھی دے گا. بیماری کی شکل رہے بھی تب بھی دل بے چین اور پریشان نہ رہے گا. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو سچی ندامت اور شرمندگی کی دولت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. ہر گناہ سے، ہر گندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی پہ استقامت نصیب فرما. ہر ظاہری باطنی گندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. ہمارا ظاہر بھی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمارا باطن بھی گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ نگاہوں کی پاکیزگی نصیب فرما. اے اللہ زبان کا یہ احتیاط نصیب فرما. ہمیں اپنے کانوں کی اعضاء و جوارح کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دے رہا ہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کو رواج دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہر قسم کے گندگیوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما. زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ حادثات سے، سانحات سے، موذی امراض سے محفوظ فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ظالموں سے، شریروں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. شرابیوں سے، بدکاروں سے محفوظ فرما.
ہے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے ان کی عظمت محبت نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قربانیوں قبول فرما، دین کے ہر شعبے کے اہل لوگ پیدا فرما۔ اے اللہ جو کام کر رہے ان کے اہلیت میں اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، جو یہاں بدامنی پھیلا رہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردی بدامنی سے اس وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اسے استحکام نصیب فرما، یہاں کے رہنے والوں میں باہمی الفتیں محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو عافیت والی ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں اے اللہ تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔